راولپنڈی ٹیسٹ کا چوتھا روز دوسری اننگز میں پاکستانی ٹیم کے بلے بازوں کی مایوس کن کارکردگی، پروٹیز نے شاہینوں کی بیٹنگ لائن تہس نہس کر دی۔ پاکستان کی 8 وکٹوں کے نقصان پر بیٹنگ جاری، بابر اعظم نصف سنچری بنا کر آؤٹ، محمد رضوان 11 رنز بنا سکے، سائمن ہارمر نے 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ پاکستان کی کچھ دیر پہلے تک جنوبی افریقہ پر صرف 56 رنز کی برتری، جنوبی افریقہ کی میچ پر گرفت مضبوط، دوسری اننگز میں پاکستان نے 94 رنز 4 وکٹوں سے چوتھے دن کے کھیل کا آغاز کیا تھا۔ فضائی آلودگی کم نہ ہو سکی، لاہور کی فضا آج بھی آلودہ، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 237 ریکارڈ، کراچی 179 AQI کے ساتھ فضائی آلودگی والے شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ نئی دلی کا آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 239 ریکارڈ، ملک کے آلودہ ترین شہروں میں گوجرانوالہ پہلے اور فیصل آباد دوسرے نمبر پر۔ پاکستان علاقائی رابطوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس سے خطاب، کہا علاقائی روابط کا فروغ اجتماعی ترقی کے لیے ناگزیر ہے، معاشی ترقی میں شعبہ ٹرانسپورٹ کلیدی حیثیت رکھتا ہے، حکومت ریل اور روڈ نیٹ ورکس کو ترجیحی بنیادوں پر فروغ دے رہی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے، پاکستان کے خطے میں کلیدی حیثیت ہے۔ مغربی کنارے کے انضمام کا اقدام غزہ معاہدے کے لیے خطرناک ہے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اسرائیلی پارلیمنٹ کے اقدام پر رد عمل، کہا مغربی کنارے کے انضمام کے فیصلے سے غزہ امن منصوبہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا برطانوی فوجیوں کو امریکہ کی درخواست پر اسرائیل بھیجا گیا، برطانوی فوجی غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کریں گے۔ کراچی میں گارڈن پولیس کی خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی، جعلی کرنسی اور ڈالرز کی جعلسازی میں ملوث ملزم گرفتار، ملزم سے جعلی پاکستانی کرنسی اور ڈالرز برآمد، ملزم نے کرنسی نوٹ ایک بیگ میں بھر کر رکھے ہوئے تھے، مقدمہ درج۔ پنجاب کو غیر قانونی اسلحے سے پاک کرنے کا فیصلہ، ڈالا کلچر، بدمعاشی اور مافیا کلچر کا خاتمہ ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، سوشل میڈیا پر شرانگیزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی، نفرت پھیلانے پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے، صوبے میں امن کمیٹیاں فعال کرنے کا فیصلہ، لاؤڈ سپیکر ایکٹ پر سختی سے عمل کروایا جائے گا، انتہا پسندوں کے اشتہارات اور تصاویر لگانے پر پابندی، بازار بند کروانے والوں پر دہشت گردی قوانین لاگو ہوں گے، غیر قانونی مقیم افراد کو نکالا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب، سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، ٹی ایل پی پر پابندی کا معاملہ زیر غور آنے کا امکان، پاک افغان معاہدے اور سرحدی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ مذہبی جماعت کے کارکنوں کے خلاف قتل اور دہشت گردی کے مقدمات، لاہور کی عدالت نے 108 کارکنوں کا 9 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، عدالت نے ایک ملزم سہیل کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا، ملزمان نے 2 افراد کو قتل اور کئی اہلکاروں کو زخمی کیا، پولیس کے مطابق ملزمان نے اہلکاروں پر فائرنگ اور ڈنڈوں سے بھی تشدد کیا۔ NCCIA اسلام آباد کی کارروائی، سابق خاتون رکن اسمبلی کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، ملزمہ شاندانہ گلزار پر سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مواد پھیلانے کا الزام ہے، تحقیقات کے مطابق ملزمہ نے متعدد جعلی اور گمراہ کن ٹویٹس اور ویڈیوز شیئر کی۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے درندگی کی انتہا کر دی، شمالی وزیرستان میں خوارج نے بھتہ نہ دینے پر 6 انسانوں کو زندہ جلا دیا، خوارج نے دہشت پھیلانے کے لیے گاڑی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی، گاڑی میں سوار افراد باہر نہ نکل سکے اور زندہ جل گئے، علاقہ مکینوں کی حکومت سے خوارج درندوں سے نجات دلانے کی اپیل، فورسز کا خوارج کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن۔
بلوچستان کے علاقے دلبدین میں فتنۃ الہندوستان کے خلاف کارروائی، تمام 6 دہشت گرد جہنم واصل، فورسز نے فتنۃ الہندوستان کی تشکیل کا کلا کما کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد پہاڑی غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، فضائی نگرانی کے ذریعے مسلسل نظر رکھی گئی۔ سہیل آفریدی کی ہٹ دھرمی، خیبر پختونخوا بلٹ پروف گاڑیوں سے محروم ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انکار پر جدید بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو دی جائیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان، بلٹ پروف گاڑیوں کے پی کے نے واپس کی تھی، بلوچستان حکومت نے یہ گاڑیاں مانگی تھیں۔ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے بلوچستان بھی دہشت گردی سے متاثر ہے، اضافی حفاظتی سامان چاہیے، عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ حکومت سندھ کا کامیاب امن مشن، سندھ میں کچے کے 72 ڈاکوں نے سرنڈر کر دیا، حکومت اور پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، راکٹ لانچروں سمیت جدید اسلحہ حوالے کر دیا، کلاشنکوف اور اینٹی ایئرکرافٹ گنیں بھی شامل۔ ہتھیار ڈالنے کی تقریب شکارپور میں ہوئی، ڈاکوں کے سروں کی قیمتیں 6 کروڑ روپے مقرر تھیں۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا سندھ پولیس اور رینجرز کو خراج تحسین۔ پاکستان اور سعودی عرب کی بحری افواج کا بڑا آپریشن، بحیرہ عرب میں تقریباً $1 ارب مالیت کی منشیات ضبط کر لی۔ منشیات کی مالیت پاکستانی کرنسی میں 274 ارب روپے ہے۔ بحریہ کے جہاز PNS یرموک نے سعودی قیادت میں آپریشن کیا، محض 48 گھنٹوں میں 2 کشتیوں سے 2 ٹن کرسٹل میتھ، 350 کلو آئس اور 50 کلو کوکین برآمد کی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے یرموک کے عملے کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا، نیوی اہلکار دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا پاک بحریہ کو خراج تحسین۔ سعودی رائل نیوی نے کارروائی کو عالمی تعاون کی بہترین مثال قرار دیا۔ پاک افغان بارڈر باب دوستی 12 روز سے بند، چمن بارڈر پر دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی قطاریں، افغانستان میں موجود پاکستانیوں کی بڑی تعداد بھی واپسی کے منتظر۔ کسٹم ذرائع کے مطابق ترخم بارڈر 2 طرفہ تجارت کے لیے کھولنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں، ترخم بارڈر کی جلد بحالی کا امکان۔ پنجاب سے گندم اور آٹے کی آزادانہ نقل و حمل پر پابندی، سندھ اور خیبر پختونخوا حکومت نے اعتراض اٹھا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، آرٹیکل 151 کے تحت گندم کی نقل و حرکت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ مراد علی شاہ کا وفاق سے گندم کی امدادی قیمت 4000 روپے مقرر کرنے کا بھی مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آٹے کی ترسیل پر پنجاب حکومت کو خط لکھنے کی ہدایت۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے، گندم اور آٹے کی ترسیل روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر، الیکشن کمیشن نے الیکشن میں تاخیر کی وجہ بتا دی، پرانا شیڈول واپس لینے کا تحریری فیصلہ جاری، نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، نوٹیفیکیشن درکار ہوگا، لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 منسوخ، نیا ایکٹ نافذ ہو چکا، اب مختلف نشستوں کے انتخابات بالواسطہ طریقے سے ہوں گے۔ نئے پاسپورٹس میں جدید سیکیورٹی فیچرز شامل، پاسپورٹ پر والد کے ساتھ والدہ کا نام بھی درج ہوگا۔ محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کی وضاحت جاری، پاسپورٹ کے ویزا پیجز میں تاریخی عمارات کو بھی پرنٹ کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد نئے پاسپورٹس کی پرنٹنگ جاری، محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے، فیچرز کے علاوہ پاسپورٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ اور ANF کا مختلف شہروں میں منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، 6 کارروائیوں کے دوران 6 ملزم گرفتار، 32 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 15 کلو منشیات برآمد۔ ترجمان AF کے مطابق گرفتار ملزم نے تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا ہے۔